اور نماز وغیرہ یہ ساری باتیں نہ ہوتی تو واللہ میں سارا کا سارا اپنا وقت جو ہے وہ درود پڑھنے میں لگا دیتا. میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا رہتا. یعنی اتنی بڑی فضیلت ہے، اتنی بڑی بات ہے. حضرت فضالہ بن عبید سے روایت ہے، ایک دفعہ آپ مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، ایک شخص آیا اور آگے اس نے نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد دعا مانگنے لگا. دعا میں کہنے لگا کہ یا اللہ آپ مجھے معاف فرما دیں. اللہ کے رسول بھی بیٹھے ہیں تو آپ نے اس شخص سے فرمایا کہ آپ نے بہت جلدی کی ہے، آپ نے بہت جلدی کی ہے. آپ نے نماز پڑھنے کے بعد جب دعا مانگنے لگے تو آپ کو اس طرح سے مانگنی تھی کہ پہلے آپ نے حمد و ثنا پڑھنی تھی، پھر آپ نے درود پڑھنا تھا، پھر اس کے بعد آپ نے یہ دعا مانگنی تھی، اور اللہ پاک آپ کی دعا کو جلدی قبول فرما دے. اسی طرح اسی مجلس میں ایک دوسرا شخص آیا اس کے بعد، اور اس نے آگے نماز پڑھی اور پھر وہ دعا مانگنے لگے. حمد و ثنا پڑھی، پھر درود پڑھا، پھر دعا مانگنے لگے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا اب تو جو بھی دعا مانگے گا تیری دعا قبول ہے. تو جو بھی انسان عمل کرے اس سے پہلے درود پڑھے. ہمارے اکابرین نے تو درود پاک کے فضائل پر بہت زیادہ کتابیں لکھی، بہت زیادہ کتابیں لکھی کہ درود کہاں کہاں پر پڑھنا چاہیے، درود کے فضائل کیا ہیں. مثال پڑھنا مسجد میں داخل ہوتے ہوئے، حالانکہ مسجد میں داخل ہوتے ہوئے مسجد کی دعا اپنی دعا بھی ہے، باہر نکلتے ہوئے اپنی دعا ہے، بازار میں جانے کی دعا ہے، گھر سے آتے ہوئے، گھر میں جاتے ہوئے دعا ہے. لیکن ان جگہوں پر فرمایا اکابرین نے لکھا ہے کہ مسجد میں داخل ہو درود پڑھو، مسجد سے باہر نکلو درود پڑھو، گھر سے باہر نکلو درود پڑھو، گھر میں داخل ہو تو درود پڑھو. یعنی وہ دعا بھی پڑھو اور یہ درود بھی پڑھو. بازار میں جاؤ تب بھی درود پڑھو، جب بھی تمہاری نظر اللہ کے گھر پہ پڑے تب بھی درود پڑھو. بہت ساری ایسی جگہ لکھی ہیں، یہ تو میں نے چند آپ حضرات کے سامنے ذکر کر. بہت ساری ایسی جگہ ہیں جہاں پر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ درود پڑھتے رہا کرو. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کثرت سے درود پڑھنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ ہماری زبان درود سے تر ہونی چاہیے. جیسے انسان کے لیے کھانا کھانے کی دعا ہے، کھانا کھانے کے بعد دعا ہے، مسجد میں داخل ہو دعا ہے، باہر نکلے دعا ہے، گھر میں جائیں دعا، باہر نکلے دعا، بازار میں جائیں تب بھی دعا، کوئی کام کریں بسم اللہ تب بھی دعا، اختتام پر الحمدللہ شکر کرنا یہ بھی دعائیں. ایسے سمجھے کہ ایسے جو ہے وہ درود پاک کا بھی ذکر ہے. یہ ساری باتیں جو ہے اللہ کی ثنا ہے، اللہ کی تعریف ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور آپ پر درود پڑھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ایک مختصر زندگی عطا فرمائی. دنیا میں جو بھی انسان آیا ہے ایک مختصر تھوڑے سے وقت کے لیے آیا ہے. اس انسان کو چاہیے جو یہ انسان، یہ پوری کی پوری انسانیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے دنیا میں آئی ہے، اس کو وجود ملا ہے، کائنات میں یہ انسانیت آئی ہے. تو یہ انسان اپنے محبوب سے، اپنے نبی سے اتنا پیار بھی کرے، آپ کی اتنی اتباع بھی کرے، آپ کے نقش قدم پہ زندگی گزارے. حالات ہمارے کیسے ہیں، اعمال ہمارے کیسے ہیں، ہمارا اٹھنا کیسا ہے، بیٹھنا کیسا ہے، ہمارے گناہ کتنے ہیں، ہمارا ظلم کتنا ہے، اگر یہ انسان دیکھے تو گنتی نہیں کر سکتا. جیسے آتا ہے نا کہ اگر تم اللہ کی نعمتیں شمار کرو، جیسے میں تعدوا لا تحصوها، تم شمار نہیں کر سکتے. میں تو کہتا ہوں کہ اگر ہم اپنے گناہ شمار کریں ہم اپنے گناہ نہیں شمار کر سکتے. اتنا انسان کثرت سے گناہ کرتا، کثرت سے گناہ. یہ اس وقت کے جو حالات ہیں، مہنگائی کی تباہی، مہنگائی میں تباہی ہے، معیشت کی بربادی ہے، بارشیں اتنی زیادہ، کئی علاقے تباہ و برباد ہو گئے، کئی یعنی کہ جو ہے مالی جانی نقصانات ہوئے. تو ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی رحمت اس وقت ایسے سمجھے ان بارشوں سے وہ جو ہے وہ اللہ کے عذاب میں بدل گئی. یہ اللہ کا عذاب ہے.
کیوں اللہ پاک ایسے عذابات نازل فرماتے ہیں؟ اور یہ انسان بڑا ہے چھوٹا ہے، امیر ہے غریب ہے، پریشان ہے، چھوٹے شہر میں ہے بڑے شہر میں، کہاں بھی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ گناہ ہے، ظلم ہے۔ اتنی عمریں ہو جاتی ہیں، 20 سال، 30 سال، 40 سال، 70 سال کا انسان یہ بوڑھا ہو جاتا ہے، لیکن گناہ نہیں چھوڑ رہا، ظلم نہیں چھوڑ رہا، جھوٹ نہیں چھوڑ رہا، دھوکہ دینا نہیں چھوڑ رہا، ملاوٹ کرنا نہیں چھوڑ رہا، اپنے کا جس کا حق دینا ہے، پرایا جس کا حق دینا ہے، پڑوسی ہے اس کا حق دینا ہے، دینے کے لیے تیار نہیں، نماز پڑھنے کے لیے یہ تیار نہیں، 5 وقت میں 3 پڑھ لی، 2 نہ پڑھی، 4 پڑھ لی، 1 نہ پڑھی، کبھی دل کیا 4 نہ پڑھی، کئی ایسے ہیں 1 بھی نہیں پڑھتے۔ ہفتے کے بعد جو ہے جمعہ آتا ہے، کئی ایسے ہیں حضرات مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، ان سے بیٹھ جائیں باتیں سنیں ان کی تو ایسے لگتا ہے جیسے دین کے بڑے ٹھیکیدار اور کلمے میں سب سے زیادہ یہی عمل کرنے والے۔ جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، 2 فرض پتہ نہیں کیسے پڑھتے، 2 فرض پتہ نہیں کیسے پڑھتے، سلام پھیرنے کی دیر ہے، اٹھ کے ایسے گولی کی طرح جا رہے ہوتے ہیں جیسے پتہ نہیں اب ان کے اوپر کیا نازل ہونے والا ہے، کیا عذاب آنے والا ہے اس پر۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ناراضگی ہے۔ جتنا انسان اعمال سے دور، فرائض سے دور، واجبات سے دور، ایسے سمجھے اتنی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے، اللہ تعالیٰ کا غصہ ہے، یہ بدنصیب ہے۔ تو انسانوں کو چاہیے، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنی زندگی کے اندر ہم جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ ہم تبدیلی لائیں، چینجنگ لائیں، اپنے جو ہم گناہ کر رہے ہیں ان گناہوں کو چھوڑ دیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، مذاق نہیں، یہ چھوٹی خوش قسمتی نہیں ہے میری اور آپ کی۔ کل قیامت علیہ دن حدیث پاک میں آتا ہے کچھ ایسے بھی انسان ہوں گے کہ درود کی وجہ سے اللہ کے رسول کی شفاعت ہو جائے، لیکن اس بات پہ ٹھہرنا نہیں ہے کہ بس درود پڑھتے رہے، نماز نہ پڑھے، قرآن نہ پڑھے، روزے نہ رکھے، حج فرض حج نہ کرے، زکات فرض زکات نہ دے، یہ مطلب اس کا نہیں ہے۔ لیکن اللہ کو جو عمل پسند آ جائے، اللہ کی رحمت جب جوش میں آ جائے، اللہ کے رسول کی جب شفاعت آ جائے، اللہ کسی ایک عمل سے آپ کے اخلاص کی وجہ سے، آپ کے خلوص زیادہ سے زیادہ خلوص کی وجہ سے اللہ کو معاف کرنا۔ ایک شخص کے بارے میں آتا ہے کہ قیامت والے دن اسے جہنم کا سرٹیفکیٹ ملے گا۔ آدم علیہ السلام اپنی ساری اولاد اور نسل کو دیکھ رہے ہوں گے، کون جہنم میں جا رہا ہے، کون جنت میں جا رہا ہے۔ اسی طرح دیکھیں گے کہ ایک شخص ہے جہنم میں جا رہا ہے، میری اولاد میں ہے جہنم میں جا رہا ہے، آپ آواز دیں گے، آپ پہچان لیں گے یہ تو میرے محمد، میرے احمد کا امتی ہے، یا احمدہ کہہ کر آپ علیہ السلام کو آواز دیں۔ اللہ کے رسول فرمائیں گے اپنے ابا کو، یا ابھی جی حکم فرمائیں، وہ کہیں گے کہ بات یہ ہے کہ یہ آپ کا امتی ہے اور یہ جہنم میں جا رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام سب بھول جائیں گے اور اس شخص کے پیچھے فرشتوں سے کہیں گے کہ کتوں ٹھہر جاؤ اور میری بات کو سنو، میں اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، میں اللہ سے جو ہے اپنی اس امتی کی سفارش کرتا ہوں، اور اللہ پاک سے باقاعدہ آپ فرمائیں گے قد وعدتنی لا تخزینی فی امتی الی یوم القیامہ، قیامت کے دن آپ مجھے میری امت میں رسوا نہیں فرمائیں گے، یا اللہ یہ میرا امتی ہے، یہ جہنم میں جا رہے ہیں۔ تو اسی طرح آتا ہے واقعہ کہ آپ علیہ السلام فرمائیں گے کہ اس کا نام اعمال دوبارہ سے وزن کیا جائے، فرشتوں کو اللہ فرمائیں گے کہ میرے محمد کی اطاعت کرو، نام اعمال دوبارہ جو ہے اس کا تولا جائے گا، وزن کیا جائے گا، تو جو نیکیوں کا پلڑا ہوگا اس میں آپ علیہ السلام ایک چھوٹی سی پرچی رکھیں گے، جیب سے نکالیں گے
اور اپنے کرتے سے نکالیں گے اور اسی کے اندر رکھ دیں گے، وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اس انسان کے لیے فیصلہ ہوگا کہ یہ جنتی ہے، پہلے جہنمی تھا، جہنم میں لے کے جا رہے تھے، اب فیصلہ ہوگا یہ جنتی ہے۔ وہ بڑا خوش ہوگا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دعائیں دینے لگے گا، آپ کی تعریف کرنے لگے گا، آپ کے فضائل بیان کرنے لگے گا، آپ اتنے ارحم ہیں، آپ اتنے اچھے ہیں، آپ اتنے غفور ہیں، آپ اتنے مہربان ہیں۔ ایسے دن میں، ایسے وقت میں نفس و نفسی کا عالم ہے، کوئی کسی کو نہیں جان رہا پہچان رہا، کوئی کسی کو نیکی نہیں دے رہا، آپ نے میرے اوپر اتنا بڑا احسان فرمایا، اب بتلائیے تو صحیح آپ ہیں کون؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنا تعارف فرمائیں گے، پھر وہ شخص سے پوچھے گا کہ اے اللہ کے رسول، اے محبوب، آپ نے میرے نام اعمال کے اندر کیا رکھا؟ نیکیوں والے پلڑے میں آپ نے کیا رکھا؟ تو اللہ کے رسول فرمائیں گے کہ میں نے ایک چٹھی، ایک پرچی رکھی ہے، اس کے اندر وہ درود میں نے لکھ کے رکھا جو دنیا کے اندر آپ کثرت سے مجھ پر پڑھتے تھے، کثرت سے پڑھتے تھے، اس وجہ سے جو ہے آپ کی آج بخشش ہوگی، اللہ پاک نے آپ کو معاف فرما دیا، میں نے سفارش کر دی آپ کو۔ تو درود پڑھنا یہ مسلمان اور اہل ایمان کی نشانی ہے اور اس کی شان ہے۔ ہم خوش قسمت ہیں کہ الحمدللہ یہ مجلس، یہ محفل ہمارے حضرت جی کی وجہ سے، برکت سے یہ لگتی رہتی ہے، اس میں شرکت بھی ہونی چاہیے اور درود بھی کثرت سے ہمیں ہر وقت پڑھتے رہنا چاہیے، جب بھی موقع ملے، جب بھی وقت ملے ہم درود پڑھتے رہیں اور اپنی بخشش کی دعا بھی مانگیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو کہا سنا سب پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔